اس دنیا میں جرائم اور پاپ کرنے نہیں آئے، اس دنیا میں رشوت لینے نہیں آئے، اس دنیا میں چوری ڈکیتی کرنے نہیں آئے، اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر، دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کرو۔ کون سی دنیا؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ یہ دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ اس بہتر دنیا کی تیاری کرو جس کو آخرت کہتے ہیں، اس بہتر کی تیاری کرو جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے دو ذمہ داریاں ہر مومن کو عطا کی ہے، دو ذمہ داری ہر مومن کو عطا کی ہے۔ اب اپنی دو ذمہ داری کو سنیں اور بات مکمل کی جائے۔ قرآن دو ذمہ داری کا بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب میرے بھائیوں کی اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی وہ لکڑیوں سے نہیں سلگائی گئی، یعنی وہ کوئلوں سے نہیں سلگائی گئی، بلکہ اللہ جہنم کی آگ پتھر سے اور انسانوں سے سلگائی جائے گی۔ اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم کی آگ کیا ہے؟ جہنم کے دہتے میں شعلے کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک دن میں تین مرتبہ پیٹ بھر کے کھانے والوں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اپنی راتوں کو بے فکری کے ساتھ گزارنے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے قبر کی رات کو بھول جانے والوں، قبر کی رات کو فراموش کر دینے والوں، کبھی سود کا دھندا کر کے، کبھی بیاج کا دھندا کر کے، کبھی اپنے پیٹ کے اندر یتیموں کا مال جہنم کی آگ کی شکل میں بھرنے والوں، ذرا توجہ کرو۔ یہ جہنم کیا ہے جس کا ذکر اللہ کے حبیب غیب کا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیے ہم تو آقا کا فرمان بیان کر رہے ہیں اور یہ اس نبی کا فرمان ہے جو اپنی طبیعت سے کلام نہیں کرتے، دل کے کانوں سے سننا میرے بھائیوں۔ اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، پھر آدم جنت میں پیدا ہوئے، پھر آدم علیہ السلام سے لغزش معصومانہ ہوئی، لغزش پیغمبرانہ ہوئی، اور پھر آدم دنیا میں آئے 200 سال تک یا 300 سال تک روتے رہے، پھر آپ کی دعا قبول ہوئی، پھر آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ جب دعا قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی، تو حضرت آدم کے لیے اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر کے جہنم سے آگ لے کر آدم کو لے جا کر کے دے دو تاکہ آدم کھانا بنائے۔ اب یہ دنیا میں پہلی بار کھانا بن رہا ہے۔ اللہ اکبر، کون بنا رہا ہے کھانا؟ حضرت آدم۔ دنیا کی پہلی ڈش بن رہی ہے، دنیا کا پہلا کھانا بن رہا ہے، اور کون بنا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اس کے لیے آگ، ابھی تک دنیا میں آگ نہیں تھی، دنیا میں آگ کا عطا پتہ نہیں تھا، بلکہ اب آگ کی ضرورت پڑی حضرت انسان کو۔ یہاں پر جو ہسٹری کے طالب علم ہے اور تاریخ کے طالب علم ہے ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، لوگ یہ کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے ترقی کرتے کرتے وہ انسان بنا۔ یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں جو انسانیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انسان پہلے بندر تھا اور وہ ترقی کرتے کرتے انسان بنا۔ انسان پہلے ننگا گھومتا تھا، پھر ننگے سے پتے باندھنے لگا، پھر یہ کرنے لگا، پھر وہ کرنے لگا، پہلے جھک کے چلتا تھا بندر کی طرح، پھر یہ ہو گیا، پھر وہ ہو گیا۔ انسانیت کے لیے اس سے بڑی گالی کچھ نہیں ہو سکتی۔ اوروں کے نزدیک نظریہ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، ترقی کرتے کرتے انسان بنا، لیکن ہمارے نزدیک تصور انسان یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے حسن کو دیکھ کر فرشتوں نے اس کے آگے سجدہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت
حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، حضور فیضان اختر۔ انسانیت کو گالی دینے والے وہ لوگ جو کہتے ہیں انسان بندر تھا، واللہ پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے، اور آدم اتنے خوبصورت تھے کہ حسن آدم کو دیکھ کر ملائکہ رشک کرنے لگے۔ حضرت بیدم شوارسی کہہ رہے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ کون کہتے ہیں ہمارا پہلا آدمی تو آدم ہے، بلکہ آدمی آدم ہی سے بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام نور محمدی لے کر آئے، لیکن یہ تفصیل اس پر نہیں عرض کرتا۔ بات کیا عرض کر رہا تھا، پہلا کھانا بن رہا ہے، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ دنیا میں آگ نہیں ہے آگ لا۔ پہلی بار دنیا میں آگ آئی، حضرت جبریل گئے، حضرت مالک سے کہا، کون مالک؟ یہ حضرت مالک جہنم کے داروغہ ہیں، یعنی جہنم کا پورا نظام سسٹم اللہ نے ان کو سونپ رکھا ہے۔ تو حضرت مالک علیہ السلام کے پاس جبریل کہتے ہیں، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مالک حضرت آدم کو آگ کی ضرورت پیش آئی ہے، اس لیے جو ہے مجھے آگ دیجیے۔ اب ذرا توجہ کرنا، جہنم سے آگ دنیا میں آ رہی ہے۔ حضرت مالک نے کہا کتنی آگ چاہیے؟ کھانا پکانے کے لیے آدم کو آگ چاہیے، ایک کھجور اتنی، کھجور جتنی ہوتی ہے کھجور اتنی آگ مجھے دے دیں تاکہ میں آدم کو لے جا کر کے دے دوں۔ حضرت مالک نے کہا اے جبریل اگر کھجور اتنی آگ آپ جہنم سے دنیا میں لے کر جائیں گے تو ساری زمین بھی جل جائے گی، آسمان بھی جل کر بھسم ہو جائیں گے، نہ زمین برداشت کر سکتی ہے نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے۔ کھجور اتنی آگ دنیا میں گئی تو پوری زمین اور آسمان جل کر کے راکھ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے کہا اے مالک آدھی کھجور جتنی مجھے جہنم کی آگ دے دیجئے تاکہ میں ان کو لے جا کر کے دے دوں۔ تو حضرت سیدنا جبریل امین نے جب کہا آدھی کھجور اتنی جو ہے وہ جہنم کی آگ دے دو، تو تب حضرت مالک نے کہا اگر میں نے آدھی کھجور اتنی آگ دے دی تو بھی یہ حال ہوگا کہ دنیا میں آسمان سے کبھی بارش نہیں ہوگی، کبھی پانی نہیں برسے گا، اس لیے آپ آدھی کھجور اتنی بھی آگ نہ لے کر جائیں۔ تو پھر کہا کتنی؟ تو حضرت سیدنا مالک نے کہا آپ سوئی کے ناکے اتنی یا ایک ذرہ جتنا ہوتا ہے اتنی آگ لے جائیں، وہ بھی ڈائریکٹ نہ لے جائیں۔ اب میں اپنے بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں، دیکھو یہ سارے عنوانات بہت غور کرنے والے ہوتے ہیں، توجہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم آپ لوگوں کی محبتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے فوٹو اور ہماری تصویریں قیمتی نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ کی یہ فرامین اہم ہے جو آپ کو سنانے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، لیکن تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اتنی لمبی روایت میں نے پڑھی، اب اصل جو ہے وہ جس مقصد کے لیے پڑھی وہ یہ ہے، حضرت جبریل نے ایک کھجور اتنی آگ مانگی، منع کیا گیا، آدھی کھجور اتنی آگ مانگی، منع کیا گیا کہ بارش نہیں ہوگی آسمان سے، پھر ایک ذرے کے برابر آگ دی گئی۔ تو حضرت مالک نے کہا اس کو بھی ڈائریکٹ نہ لے جائیں بلکہ اس کو پہلے دھلا جائے۔ تو ذرہ برابر آگ حضرت جبریل کو حضرت مالک نے دیا، 70 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے اس جہنم کی آگ کو رحمت کے پانی سے دھویا، اس کو واش کیا، دھویا، اور 70 بار دھونے کے بعد پھر اس آگ کو ذرہ برابر دنیا میں لایا گیا۔ لیجئے حضرت آدم یہ کھانا بنانے کے لیے ہے، تو حضرت آدم نے فرمایا اس کو پہاڑ پہ رکھو۔ جب وہ ذرہ برابر جہنم کی آگ جس کو 70 بار دھویا گیا تھا، ندی کے پانی سے نہیں، نہروں کے پانی سے نہیں، دنیا کے پانی سے نہیں، بلکہ رحمت خدا کے پانی سے 70 بار اس ذرے کو اور ذرہ برابر آگ کو دھویا گیا تھا۔ اور جب حضرت جبریل نے اس کو پہاڑ پہ رکھا تو پہاڑ پہ وہ ذرہ برابر آگ پڑی تو پورا پہاڑ جل کر کے بھسم ہو گیا، اور وہ ذرہ برابر آگ نے جب پہاڑ کو جلا دیا